بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھوجی ٹی وی میں خوش آمدید۔ میں ہوں طلحہ لبیب۔ ناظرین، اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک اہم پیغام دے دوں، وہ یہ کہ شاید یہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی جائے یا کروا دی جائے، لیکن آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا اور اس کو ذہن میں بھی رکھیے گا۔ سب سے پہلے بات کہ آپ نے تھمبنیل میں دیکھی ہوگی کہ امریکہ کا بھی رجیم چینج اور برطانیہ کا بھی رجیم چینج ہونے لگا ہے اور اس کا باقاعدہ آپریشن شروع ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے ہم رجیم چینج کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ رجیم چینج کی تعریف کیا ہے۔ ناظرین، کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات کے اندر آپ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں باہر سے، آپ ایسا ملک جس کا آپ حصہ نہیں ہیں اور آپ باہر سے بیٹھ کے اس کے معاملات میں دخل اندازی کریں، یا آپ کہہ لیں کہ سابقہ جاسوسی کے جو عناصر تھے یا سابقہ جیسے جاسوسی کی جاتی تھی اور کسی ملک کے اندرونی حالات کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی تھی، تو آج اس کو نام جو ہے وہ رجیم چینج کا پاکستان کے اندر دیا جا رہا ہے۔ یہ میں نے رجیم چینج آپ کے لیے اس لیے بولا کہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، مجھے مکمل ڈیٹیل میں اس کو دوبارہ نہ بتانا پڑے۔ تو ناظرین، موجودہ حالات میں جو اس وقت پوری دنیا کی بادشاہت چل رہی ہے، اس میں ظاہری بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہر ملک کی اسپیشلی دو بڑے ممالک کی کوشش یہ ہے کہ میری ٹھیکیداری قائم ہو اور میری ٹھیکیداری قائم ہو۔ تو اس وقت دو بڑے دو بڑے گروپ ہیں، جن میں ایک طرف چائنا ہے اور دوسری طرف امریکہ ہے۔ اور امریکہ کی اس وقت جو مشکل اس لیے بڑھ گئی ہے کہ امریکہ کی جو اندرونی حالات ہیں اس کا رجیم چینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہیں۔ تو خبر سب سے پہلے آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد اس کے اوپر پراپر تبصرہ کرتا ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایف بی آئی جو کہ امریکہ کی ہے اور MI5 جو کہ برطانیہ کی ہے، ان کے سربراہان کرسٹوفر رے جو کہ ایف بی آئی کا ہے اور کین میکیلم جو کہ MI5 کا ہے، ان دونوں کی آپس میں ایک ملاقات ہے اور اس ملاقات کے بعد یہ باقاعدہ ایک سیمینار، ایک پروگرام منعقد کرتے ہیں۔ اور یہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ امریکہ کی ایف بی آئی کے چیئرمین اور MI5 کے جو چیئر پرسن ہیں، سربراہ ہیں، ان دونوں کا مشترکہ طور پر لندن کے اندر تھیمز ہاؤس جو کہ MI5 کا ہیڈ آفس ہے، اس کے اندر ان کا ایک سیمینار منعقد ہو رہا ہے اور یہ باقاعدہ پروگرام ہو رہا ہے۔ اور اس میں ان لوگوں کے چیف گیسٹ جن لوگوں کو انہوں نے مدعو کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیجئے وہ کون ہیں۔ اس میں ان کے جو مہمان ہیں جن کو انہوں نے بلایا ہے، ان میں یونیورسٹیز کے ہیڈز ہیں، امریکہ، یورپ اور برطانیہ وغیرہ کے یونیورسٹیز کے ہیڈ ہیں، اور اسی طرح انہی ممالک سے جو ٹاپ بزنس مین ہیں ان کو مدعو کیا گیا ہے۔ ان کو کیوں مدعو کیا گیا ہے یہ بھی ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، لیکن ان کا ایجنڈا کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیلی بات کرتے ہیں۔ ایجنڈا ان لوگوں کو بلانے کا یہ ہے کہ چین جو کہ ہے وہ اس وقت رائٹ ناؤ ان دونوں ممالک کے اندر رجیم چینج والی جو مداخلت ہے وہ کر رہا ہے، اور اب ان کو اس سے اعتراضات ہیں، یعنی امریکہ اور برطانیہ کو۔ تو ان دونوں کے جو ایجنسیوں کے ہیڈز ہیں وہ کچھ معلومات شیئر کر رہے ہیں، وہ معلومات میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتا ہوں۔ وہ معلومات کیا ہیں کہ چین کی کمیونسٹ پارٹی، ان جو امریکہ کے ایف بی آئی کے ہیڈ ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ چین کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے، ان کی جو گیم چینجنگ تدبیر ہے، اس سے ہم کو بہت خطرہ ہے۔ اب میں نے نام لیا رجیم چینج کا، جبکہ انہوں نے اس کو گیم چینج کہا، اور یہ دونوں چیزیں ان کا جواب جو ہے وہ ایک ہے۔ اس سے آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ رائٹ ناؤ جو چین ہے اس نے ان دونوں ممالک کے اندر رجیم چینج کا آپریشن باقاعدہ شروع کر دیا۔ یہ پہلا ان کا ایجنڈا تھا جس کے اوپر انہوں نے بات کی کہ چین نے ہمارے ملکوں کے اندر گیم چینجز کا جو مشن شروع کیا ہے، اس سے ہمیں سب سے بڑا خطرہ ہے اور ہمیں اس کا علم ہے، کیونکہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم نے پچھلے 3 سالوں کے اندر جو اپنے چین کے خلاف انفارمیشن کے مشنز تھے ان کو بڑھایا ہے اور ان کو ہم نے تقریباً 3 گنا زیادہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا اہم چیز جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کسی بھی ملک کی معاشی صورتحال آپ کے ملک سے بڑھتی ہے تو آپ کو اس سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ پہلے اجارہ داری جو قائم تھی اس دنیا کے اندر وہ تھی امریکہ کی، اگر اس سے بھی پہلے بات کر لیں تو رشیا کی تھی۔ رشیا کے آج حالات آپ دیکھ لیں کہ رشیا سے کیا دشمنی تھی، صرف اس لیے کہ وہ چودھری تھا اور کسی دوسری کی چودراہٹ برداشت نہیں کی جا سکتی۔
اب رائٹ ناؤ چائنا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اپنی جو تجارتی سرگرمیاں ہیں وہ بڑھا رہا ہے، اور ان تجارتی سرگرمیوں سے عنقریب ڈالر کو موت آ سکتی ہے، ڈالر کی ویلیو کم ہو سکتی ہے، ڈالر کی اجارہ داری کم ہو سکتی ہے چین کی وجہ سے۔ تو کیونکہ امریکہ کے الائنس میں شامل ہے برطانیہ، اور ان دونوں ممالک نے آپس میں مل کے اب اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی ہے۔ دوسری طرف وہ چین کے اوپر جو الزام لگا رہے ہیں، جو بڑا اہم الزام ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے کچھ دیہی جو علاقے ہیں وہاں پر چینی کمپنیوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے یہ انکشاف کیا ہے، یا ان سے ہم نے یہ پوچھا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جینیاتی طور پر تبدیل شدہ بیج کھودے ہیں۔ یہ ایجنسی جو امریکہ کی FBI ہے، اس کا کہنا ہے کہ ان لوگوں سے ہمیں بیج ملے ہیں جو کہ جینیاتی طور پر تبدیل شدہ ہیں، اور ان کا یہ کہنا بھی ویلڈ ہے کہ ایک جینیاتی بیج تیار کرنے کے لیے اربوں ڈالرز کی لاگت آتی ہے، اور یہ باقاعدہ لیبارٹریز کے اندر تیار ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر سالوں کی محنت ہوتی ہے۔ تو ان لوگوں کے پاس یہ کیسے آ گئے؟ ناظرین، تو یہ امریکہ کے لیے ایک واقعی الارمنگ صورتحال ہے، الارمنگ سچویشن ہے کہ یہ ان لوگوں کے پاس بیج کیسے آ گئے۔ اب یہ بیج کی بات کیوں کی گئی، میں یہ بھی آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں کہ اس وقت جو جینیاتی تبدیل شدہ بیج ہیں یہی فیوچر کی خوراک ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک بیج جو آپ اگاتے ہیں اور آپ نے اس کے اوپر محنت کی، اور وہ کچھ دنوں کے بعد اس بیج کے اوپر ایک ایسی بیماری لگ جائے جو کہ وہ پوری فصل، تیار شدہ فصل تباہ ہو جائے، تو آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ذاتی طور پر کتنا نقصان ہوگا اور ملکی لیول پہ کتنا نقصان ہوگا۔ تو جو ممالک جن کا انحصار خوراک پیدا کرنے پہ ہے، اگر ان کے بیج کے اوپر اٹیک کیا جائے اور ان کے بیج کے اوپر کچھ رد و بدل کر دی جائے تو وہ ملک تباہ ہو سکتے ہیں اس بیج کی وجہ سے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بیج جو ہیں، یہ بیج کا دریافت ہونا، ان سے ملنا، یہ ایک ضرور کچھ ایسی چیز ہے جو کہ مداخلت کی صورتحال میں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد جو سب سے اہم چیز جو ہے وہ انہوں نے کہی، یہ کھوجی ٹی وی کی ہم پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو بتا چکے ہیں کہ امریکہ کے ایک انجینئر سے باقاعدہ طور پر، اس انجینئر کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے، اس انجینئر سے باقاعدہ طور پر امریکہ کے جو اس کو کیا کہتے ہیں، جو فوجی جہاز ہیں، اس کے بارے میں چائنا نے انفارمیشن لی ہے۔ یہ انفارمیشن کیسے لی؟ اس سے پہلے یہ کہ اس انجینئر کو باقاعدہ چائنا بلایا گیا اور اس کی خاطر تواضع بھی کی گئی، تو اس کے بعد اس سے یہ مبینہ طور پر انفارمیشن بھی جہازوں کے متعلق لی۔ یہ اس کانفرنس کے اندر بھی لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ چیز ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے ہم بڑھیں تو جو امریکہ کے FBI کے ہیڈ تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ رواں سال موسم بہار کے اندر جو نیو یارک میں کانگریس پارٹی کے الیکشن تھے، اس الیکشن میں مبینہ طور پر مداخلت کی گئی چائنا کی طرف سے، یہ ان کا کہنا تھا۔ یہ مداخلت کس لحاظ سے یا کیوں کی گئی؟ یہ اس لیے کی گئی کہ چین کی جو کمیونسٹ پارٹی ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ امریکہ میں آنے والے وقت میں کوئی ایسا حکمران آئے، یا جو بھی حکمران آئے، وہ چین کو کچھ نہ چھیڑے، ان کے بارے میں کوئی بات نہ کرے، اور ان کی جو بھی سرگرمیاں ہیں اس کو پوری دنیا کے سامنے نہ لائے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو کہ الارمنگ سچویشن پیدا کر رہی ہے کہ اب امریکہ آگے کیا کرے گا۔ اس کے بعد ابھی بات یہاں نہیں ختم ہوئی، تو ان کا کہنا تھا کہ ہم نے اس چیز کو اور بھی آبزرو کیا ہے، اور سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت ان دونوں ممالک کو، جو کہ امریکہ اور برطانیہ کو ہے، کہ رائٹ ناؤ رشیا جو ہے وہ اس کے اوپر کافی سینکشنز لگ چکی ہیں، کیونکہ اس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا تو رشیا کے اوپر کافی سینکشنز لگیں۔ لیکن ان دو ممالک کے لیے الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ جو چین ہے وہ کوئی ایسی حرکت نہیں اٹھا رہا کہ پوری دنیا کے اوپر وہ سامنے آئے اور اس کے اوپر باقاعدہ طور پر سینکشنز لگائی جا سکے۔ رشیا نے تو علل اعلان جنگ کی اور اس کی دھمکیاں بھی دی، لیکن چین ایسی کوئی صورتحال، کوئی ایسا سراغ نہیں چھوڑ رہا، کوئی ایسی نشانی نہیں چھوڑ رہا جس کو مد نظر رکھتے ہوئے امریکہ یا برطانیہ اس کو پوری دنیا کے سامنے دکھائیں اور کہیں جی کہ انہوں نے یہ کیا ہے، لہذا ہم ان کے اوپر اس طرح کی سینکشنز لگا رہے ہیں۔ ایک چیز جو ہے وہ ان لوگوں کی کوشش ہے کہ چین کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکے، وہ یہ ہے کہ چین کا اور تائیوان کا جو مسئلہ ہے اس کو پوری دنیا کے اندر یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں۔
ہائی لائٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں اس کو پھنسایا جا سکے اور اس کے اوپر سینکشنز لگائی جا سکیں۔ چین کہتا ہے کہ تائیوان میرا ہی حصہ ہے اور میں ہی اس کو چلاؤں گا، اور یہ باہر نکلنے کی باتیں نہ کریں، تو امریکہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ تائیوان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اب یہ ساری سچویشن اس لیے کریٹ کی جا رہی ہے کیونکہ جو چائنا کی ساری ٹریڈ ہے وہ اسی روٹ سے ہوتی ہوئی مڈل ایسٹ اور یورپ کی طرف جاتی ہے، تو چائنا کے زیادہ تر جو کلائنٹ ہیں وہ یورپ اور مغربی ممالک ہیں۔ تو امریکہ کا یہ دل ہے کہ امریکہ نے کیونکہ انوائٹ جو کیا ہے وہ کاروباری حضرات ہیں، تو ان کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ جی آپ ان سے نہ کریں، یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ جنگ پسند لوگ ہیں، انہوں نے تائیوان کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ وہ۔ اور امریکہ کی ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ چین کے اوپر کسی طریقے سے اس کے کاروبار کو کم کیا جا سکے، اس کی جو حاکمیت ہے مغرب کے اندر، کیونکہ آج کل جو دنیا کے اندر حاکمیت اسی کی ہے کہ جس کی سب سے زیادہ سیل ہے۔ اگر جو ممالک پیچھے ہیں تو وہ اسی لیے پیچھے ہیں کہ ان کی ایکسپورٹس کم ہیں، لیکن رائٹ ناؤ جو دنیا کے اندر سب سے زیادہ ایکسپورٹس کا جو بڑھتی ہوئی طاقت ہے وہ امریکہ ہے، امریکہ نہیں، چائنا ہے، اور امریکہ کو اس چیز سے خطرہ ہے کہ یہ اگر کل کو چائنا کی ایکسپورٹ سب سے زیادہ بڑھ جاتی ہیں اور چائنا اپنا ایک مقام پوری دنیا کے اندر پیدا کر رہا ہے، تو یہ امریکہ کے لیے ایک خطرے کی صورتحال ہوگی۔ اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چائنا بڑی خاموشی سے پوری دنیا کے اندر اپنی ایکسپورٹس کر رہا ہے۔ اب بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، ایک طرف یہ ایجنسیز جو ہیں وہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ایک جو اہم چیز سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ چائنا نے ٹیکنالوجی کے اندر بھی اپنا پورا ایک وزن جما لیا ہے۔ وہ اس طرح کہ چائنا، امریکہ کے بقول یہ ہے اور برطانیہ کے بقول یہ ہے کہ چائنا کی جو ایک کمپنی ہے ہواوے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہواوے کا جو مسئلہ ہے وہ پچھلے 2 سے 2.5 سال سے چل رہا ہے، جب سے ہواوے 5G ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھ رہا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ چینی کمپنیوں نے باقاعدہ طور پر برطانیہ کے اندر سیاستدانوں کو اس بات پہ مجبور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہواوے کو برطانیہ کے اندر کچھ خاص لائسنسز مل جائیں، جس کے بعد وہ برطانیہ کے اندر کام کرنا شروع کر سکے۔ یہ اتنی ابھی کی کھچڑی نہیں پک رہی، یہ کھچڑی بہت پرانی ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھ لیں کہ ہواوے کے اندر پلے سٹور جو کہ گوگل کا تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا۔ تو ناظرین، یہ ٹیکنالوجی بھی آج کل ان سیاسی ساری چیزوں کے ساتھ چل رہی ہے، اور ابھی معاملات یہاں پہ ٹھنڈے نہیں ہوئے۔ تو ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ مشرق وسطیٰ کے اندر صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ ایک دورہ کرنے والے ہیں۔ وہ دورہ کس مقصد کے لیے تھا وہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں، اور اگر میں اس ویڈیو کے اینڈ سکرین میں بھی کوشش کروں گا دلوا دوں کہ اس میں آپ جا سکیں، تو وہ دورہ اس وقت منسوخ ہو چکا تھا۔ اب موجودہ صورتحال اس طرح بن چکے ہیں کہ کیونکہ دنیا کا نظام تیل کے ساتھ بھی چل رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں یہ انرجی جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن اس انرجی کے ساتھ ساتھ بجلی کی جو انرجی ہے وہ بھی ایک اہمیت کی حامل ہے۔ تو اب یہ جو دورہ صدر جو بائیڈن کا ہے، یہ اصل دورہ جو ہے مشرق وسطیٰ میں ہے۔ مشرق وسطیٰ میں جتنے بھی ممالک ہیں یا عرب ممالک ہیں، ان کو صدر جو بائیڈن جو ہیں وہ اپنے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں۔ سعودی عرب کے ساتھ بھی کچھ تعلقات جو ہیں وہ امریکہ کے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں، کیونکہ ابھی تک صدر جو بائیڈن اور محمد بن سلمان کی کال کے اوپر کوئی باقاعدہ بات نہیں ہو سکی۔ اب بھی صدر جو بائیڈن جو سعودی عرب جائیں گے، وہاں پہ رائٹ ناؤ کوئی محمد بن سلمان اور جو بائیڈن کی جو ہے وہ کوئی ملاقات ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس ملاقات میں عرب ممالک سے جو ڈیل ہے وہ اصل میں تیل کی ہے، کیونکہ رشیا کی جو موجودہ حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے بعد تیل کی قیمتیں بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں۔ اب کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ملاقات اس لیے ہو رہی ہے کہ تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ان ممالک کو آپس میں ساتھ ملایا جائے اور تیل کی قیمت کو کنٹرول کیا جائے۔ لیکن اگر صاحبان نظر جانتے ہیں کہ اس میں کچھ اور بھی چیز شامل ہے، وہ چیز یہ شامل ہے کہ کسی طریقے سے ان ممالک کو اپنے ساتھ اس لیے بھی ملایا جا سکے کہ جو چائنا کی ایکسپورٹس ہیں ان کے اوپر کسی طریقے سے کنٹرول کیا جا سکے۔ صرف بات یہاں ہی نہیں ختم ہوتی، اس سے آگے یہ دورہ جو ہے یہ سب سے پہلے یہ جائیں گے اسرائیل، اور اسرائیل سے پہلی بار
کوئی صدر جو ہے وہ فلائٹ کر کے سعودی عرب جائے گا۔ اور اسرائیل میں ایک اور چیز بھی ہے کہ اسرائیل میں حماس کے جو بڑے لیڈرز ہیں، جو کہ وہاں کی مسلم فلسطین کی جو جماعتیں ہیں، ان کو بھی اعتماد میں لینے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ ہے کہ مشرقی یروشلم کا جو حصہ ہے، جو غزہ والی سائیڈ ہے، وہاں پہ بھی صدر جو بائیڈن وزٹ کریں گے، اور وہاں پہ ایک ہاسپٹل ہے، وہاں پہ بھی وزٹ کریں گے۔ اور تاثر یہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صدر جو بائیڈن جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کے حقوق دینے کے حق میں ہیں، لیکن جو ہمارا یہ ایک سوچنا یہ ہے کہ یہ صرف اپنی جان پہچان بنانے کے لیے اس علاقے میں، اور ساری اپنے ساتھ لوگوں کو ملانے کے لیے یہ تاثر دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقی مقاصد کچھ اور ہیں۔ اور اس میں ان کا وزٹ یہ بھی شامل ہے کہ وہ آئرن ڈوم، جو کہ اسرائیل کا ایک بہت بڑا میزائل سسٹم ہے، اس کا بھی وہ وزٹ کریں گے۔ اور یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ جس میں وہ ایک طرف تو وہ ہتھیاروں کو وزٹ کر رہے ہیں، اور ایک طرف وہ امن کی بات کر رہے ہیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپس میں بالکل مترادف ہیں، ایک سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس طرح چیزیں چل رہی ہیں۔ کیا یہ امن کی بات کرنے کے لیے باتیں چل رہی ہیں، یا لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں اور جہاں جو ہم بولیں وہ چلے گا۔ امید ہے کہ آپ کو میری جو بات میں بتانا چاہ رہا تھا وہ سمجھ آئی ہوگی۔ آنے والے وقتوں میں چین جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اپنا ایک خاص مقام بنانے جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کو کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ امید ہے ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔